ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، پردہ نشین امت مسلمہ، عزیز ساتھیوں، القریب ایک موقع آنے والا ہے، وہ عید الاضحیٰ کے. اس موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہونا ہے. تو کیوں نہ آج ہم کچھ ایسی صفتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے موحد پرست ہونے کے، موحد اعظم ہونے کے، توحید کے اور بت شکن ہونے کے تعلق سے کچھ باتیں ان کا تذکرہ کر لیا جائے. ان کے تذکرے کو ہم لوگ سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. ہمیں اور آپ کو ایک چیز اپنے ذہن میں بیٹھا لینی ہے، وہ یہ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ان یترکوا، کہ اللہ تم کو چھوڑ دے گا، بس آپ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بس اتنا کافی ہے. اس کو بہت ہی سنجیدگی سے ہم سمجھیں، تب ہماری زندگی میں کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی مصیبتیں آئیں تو اس پر ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. پھر ہم اس مصیبت سے جب مصیبت آئے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. آج مصیبت آتے ہی ہم جو ہے اللہ کے دربار کو چھوڑ دیتے ہیں اور نہ جانے کس پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسے اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ تم کو بس ایسا ہی چھوڑ دے گا، بس تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بس یہی ایسا نہیں ہونے والا ہے. ان یقولوا وهم لا یفتنون، کہ وہ کہہ دیں یقین رکھتے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو مصیبتیں نہیں دی جائیں گی. یعنی اللہ کا جو دعوے دار ہوگا، اللہ کی محبوبیت جس کے اندر ہوں گے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بس زندگی بس آسانی کے ساتھ گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بس وہ تھوڑی سی سادگی سے زندگی گزار کر چلا جائے اور اس کو مصیبت نہیں آئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اس کو ضرور آزمائے گا. اور آزمایا کیسے جاتا ہے؟ مصیبتیں دے کر، آزمائش میں مبتلا کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے.
واقعی یہ اللہ کو ایک مانتا ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کو تکلیف دیں اور یہ بس راستہ پھیر دے، اللہ کے میرے دربار کو چھوڑ دے اور جو توحید ہے اس کو چھوڑ دے کہ نہیں اللہ بس بہت بہت ہو گیا، اب جو ہے بہت زیادہ دین میں بہت پریشانی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کبھی ماں باپ کے تعلق سے، کبھی گھر کے تعلق سے، کبھی باہر کے لوگوں کے تعلق سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں اور الجھنیں لگی ہوئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام لانے والا نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے بس یہ کیا جو کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کو تو مانتے ہیں اور تم آزمائے نہیں جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، پریشانیاں در پریشانی ان کو ان کی زندگی میں جب شروع کریں تو آپ اٹھائیں ہسٹری تو آپ کو معلوم ہوگا گھر سے ہی ان کی جو ہے آزمائش شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے بکلمات، کسی چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ ایک پریشانی آئی ختم، دوسری آئی ختم، ایسا نہیں ہے، لگاتار کتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی ہیں، ان کی زندگی میں آئی ہیں، مگر انہوں نے جو موحد اعظم کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے ایسے مطلب کہ پاسداری کرنے والے، کہیں پہ بھی کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گھر والوں کو چھوڑا ہے، گھر کے سہارا جو باپ ہے ان کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، باہر کے لوگوں کو چھوڑا ہے، بادشاہوں تک کے سامنے انہوں نے توحید کے جو علم بردار رہے ہیں، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک سامنے رکھا، وہ اللہ کو رکھا، اللہ کے سہارا کے سامنے کسی کے سہارے کو جو ہے سب کو ختم کر دیا، سب کو ٹھوکر مار دیا، مگر اللہ کے سہارے کو ترجیح دی۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہے دعوت کا کام، شروع انہوں نے کی ہے کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ یہ طریقہ ہے کہ دعوت سب سے پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا جائے، شروع کی جائے کہ بھائی کہاں سے دعوت دینی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دینے کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کو اگر کہیں ڈرانا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، بتائیے دین کی دعوت دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سب سے پہلے اپنے والد، جو ان کے والد جن کا نام آزر تھا، وہ بت پرست تو تھے، بت پرست کے ساتھ ساتھ وہ بت میکنگ یعنی بت بناتے بت ساز بھی تھے، یعنی وہ بنایا بھی کرتے تھے بتوں کو، ان کا کام یہ تھا، بت پرستی بھی کرتے، بت ساز بھی تھے اور بہت بڑے جو ہے مانے جانے مشہور آدمی بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ کام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دینی فضا قائم کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ بت پرست ہو جائیں، آپ کے گھر کے لوگ بدعت اور غلط رسومات میں مبتلا ہو جائیں، تو باہر کے لوگوں کو دعوت دینا، ان کو سمجھانا یہ تو آسان ہے، مگر اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی چیز سے منع کرنا کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہو تم، یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے والد جو بت پرست ہیں اور بت بناتے بھی ہیں، ان کو سمجھانا کہ دیکھیے اب کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں دیکھیے کہ آپ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اتخذوا أصناما آلهة إِنِّي أَرَاكَ، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں پورے گمراہی میں پڑے ہوئے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دینا یہ کم آسان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ مشکل یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھایا جائے۔ اور وہ شخص جو دعوت میں باہر لوگوں کی تبلیغ دعوت میں اتنا منہمک ہے، مگر کتاب کے اندر لکھا ہے جس دعوت دینے والا اگر وہ باہر میں دعوت سے لوگوں کو بہت زیادہ سرفراز کر رہا ہو اور اس کے گھر میں خود بھی دینی ہے تو اس نے اصل دعوت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔
تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے گھروں سے دین کی دعوت اور دینی فضا قائم کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین کی فضا قائم کریں. دینی فضا قائم ہو، پھر آگے چل کر پھر آگے اس کے پروسیس ہے. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آزمائش یہ خدا اپنے بندوں کو پرکھتا ہے. یہ بندہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، واقعی یہ ایسا تو نہیں ہے اس کو آزمایا جائے. اب دیکھیے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو ہر کے دل کے حال کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون اللہ کو کتنا مانتا ہے، رسول کو کتنا مانتا ہے، آخرت پر کتنا یقین ہے. اللہ تو سب کے دل کے حال کو جان رہا ہے. مگر پھر یہ آزمائش اور وہ ہم جو ضرور جانچیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانچنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو جان رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر جانچنے والا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، جانچیں گے؟ تو دیکھیے جانچنا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک انسان کسی کی چاچائی ہوتی ہے، کسی سے کچھ سوال ہوتے ہیں، کسی کو سوال کیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اس نیت سے نہیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے ذلیل ہو جائے، وہ یہ ہو جائے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر شرمندگی محسوس کرے، اس لیے سوال نہیں کرتا ہے. کبھی کبھی کوئی استاد اپنے ذہین شاگرد جو ہوتے ہیں، کبھی کبھی والدین جو اس کا بچہ بہت شریف اور نہایت ہی مطلب عمدہ قسم کے جو بچے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ شرافت نظافت ہوتے ہیں، تو ماں باپ کبھی کبھی ان سے سوال اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ یہ ان کی کوالٹی نکل کر باہر آئے، لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ ایسا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسکول لائف میں کہ استاد جو ہوتے ہیں، ٹیچر، وہ جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان کو کھڑا کرا دیتے ہیں. کھڑا کرانے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں. استاذ کو معلوم نہیں یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، کتنے سوال کے جواب اس کو آتے ہیں اور کتنا اس نے اسٹڈی کر رکھا ہے، سب معلوم ہے. مگر پھر بھی تمام اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کو اٹھا کر بولتا ہے کہ فلاں سوال کا جواب بتاؤ. حالانکہ ٹیچر جان رہا ہو کتنے پانی میں، پھر بھی سوال کرنا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب یہ جواب دے گا تو سارے اسٹوڈنٹ جان جائیں گے یہ کتنے پانی میں ہے اور اس کی جو ہے استاد اس سے محبت کیوں کرتے ہیں. بھائی ایک استاذ نہیں جو اپنے ایک والدین ماں باپ ایک بچے سے بہت زیادہ پیار کر رہا ہے، اس کی صفتیں اچھی ہیں اس وجہ سے، تو بھائی دوسرے اور بھی جو بچے ہیں تو اس کو تو یہ معلوم بھی تو ہو کہ میرے والدین اس سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے. تو ماں باپ اس کو اٹھاتا ہے، اس سے کچھ اچھے کام کرواتا ہے، کوئی ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تم کو بھی میں نے دعوت دی تھی، میں نے تم کو بلایا، تم نہیں آئیں گے، دیکھو میں نے جیسے اس کا نام لیا فلاں ادھر آ کے دوڑ کے چلایا، اس وجہ سے میں اس سے مانتا ہوں. تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی اس سے سوال کیا جاتا ہے. تو اللہ بھی کو اپنے جو اللہ کو زیادہ مانتا ہے، توحید اور رسالت اور آخرت پر اس کا یقین جمع ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو یعنی باطلہ کو، جو باطل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک دم اپنے اندر لانے نہیں دیتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی ڈینائی کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو. کسی کے سامنے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی پوجا کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی جو ہے اس کو اور بڑھاوا دیا جائے. اس کو توحید والے یعنی اللہ کے جو محبوب ہوں گے اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے ہیں کہ تم لوگ جو ہے یہ دیکھیں کہ ابراہیم کو ایسی آزمائشیں دی گئی، مگر ابراہیم جو ہے توحید سے یعنی موحد سے یعنی اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کیا ہے. تو آزمائش میں اس وجہ سے اللہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ میرا محبوب بنتا ہے، تو ایسے ہی نہیں ہے. میرا محبوب بننے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. جس طریقے سے ایک استاد اپنے بچوں کو کھڑا کر کر جب وہ پوچھتا ہے سب سارے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی ان سے جو استاد محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ یہ پڑھائی کرتا ہے، زیادہ نالج ہے اور ہر سوال کا یہ جواب دیتا ہے، اس لیے استاد کبھی کبھی اٹھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ جب آزمائش میں یہ بندہ پڑھتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے، ہر چیز کو بس اللہ کرتا ہے کہ اللہ آپ ہی کی طرف سے آزمائش آئی ہے، میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوا یا اللہ آپ کی طرف سے آپ ہی ہٹا سکتے ہیں. تو دوسرے بندے جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنی پریشانی جھیل رہا ہے، کبھی والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، مگر صبر دیکھو تو انسان کہتا ہے یہی تو اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کو آزماتے ہیں. اس وجہ سے آپ مانتے ہیں کہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ دیکھو یہ میرا نیک بندہ ہے.
اب آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے تو بس فوراً بس کیسے شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے ہم نکالنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے، میرے ہی والدین ملے، میرے ہی بچے ملے، ایسے الفاظ ہم کہتے ہیں جو بالکل جو ہے کفر کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تو ہمیں آزمائشیں آنی ہیں، جب اللہ اپنے نیک بندوں کو نہیں چھوڑتا ہے آزمائش سے تو ہم تو دور کنار ہیں، ہم تو ان کے جو ہے جوتوں کے گرد کے بھی ہم برابر میں نہیں ہیں، اور اللہ جو اپنے نبیوں کو ایسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے والد ہے کہ ان کے والد جو ہے آزر وہ خود بت پرست ہیں اور بت ساز ہیں، بت بنانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے برے ہیں، انی قد جاءنی علم ما لم یأتک فاتبعنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ میرے علم پر میری اتباع کر لیجیے گا تو آپ سیدھے راستے پہ چلے جائیں۔ علم آپ کے پاس بھی ہے، مگر آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم ایسا نہیں کہ جو آپ کو کامیابی تک لے جائے، مگر ہمارے پاس کچھ علم ایسے ہیں جو آپ کو کامیاب اور سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانے ان کو کہہ دیا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، چھوڑ دیے، گھر سے نکل جاؤ، یہ کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری سلام کرتے ہوئے حضرت اپنے والد کو چھوڑ کر آگے نکلے۔ اب دیکھیے نکلنے کے بعد اب لوگوں سے ملاقات ہوئی، معاشرے میں گئے، سوسائٹی میں گئے تو سوسائٹی میں بھی سارے لوگ بت پرست ہیں۔ اب ان کے لیے توحید کے دعوت دینا یعنی توحید کی طرف بلانا کتنا مشکل ہے۔ سارے لوگ جو ہے بت پرست ہیں اور وہ دعوت کی طرف لوگوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کس کو خدا مانتے ہو، یہ مانتے ہو، تم ایسے مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ مگر تھے انبھکت جیسے تھے وہ لوگ، ماننے والے وہ جانتے تھے۔ مگر ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو کہہ دیا تھا دیکھو میں ضرور جو ہے نا اس کے مزہ چکھاؤں گا، اس کو بتاؤں گا اس بت کو کہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک بار خبر مل گئی تھی کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ایک شخص کو بتا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے سارے لوگ کوئی میلہ ہوا، کوئی میلہ لگا، میلہ میں گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ اب ان کو ایک موقع ملا کہ بھائی جائیں تھوڑا سا خیال لیں اپنے بت پرست کے بڑے مندر میں چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ بڑے بڑے بت جو ہے لگے ہوئے ہیں اور کسی کے پہ مٹھائی ہے، کسی پر پھل ہے، طرح طرح کے کھانے وانے سب رکھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام یہ کیا کہ سب کہہ رہے کیا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی کھانا رکھا ہوا کھاؤ، پھل رکھے ہوئے کھاتے کیوں نہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ مطلب غصہ میں مطلب اس طریقے سے الفاظ کہہ رہے کھاؤ پیو کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو جب زیادہ یہ ہوا تو سب کو توڑ پھاڑ شروع کر دی۔ توڑ پھاڑ ہوا، توڑ پھاڑ کرنے کے بعد سارے بتوں کو توڑ کر ایک بڑا بت جو تھا اس کے سامنے جا کے جس سے توڑے تھے اسی کو جا کر کے اس بڑے والے پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد یہ قوم واپس آئی، قوم واپس آنے کے بعد دیکھتی ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آزمائش ہے، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ اڑنگے لگے ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ دیکھیے کہ رب سے ناطہ نہیں ٹوٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کوئی سپورٹ میں نہیں ہے، نہ فیملی بیک گراؤنڈ کچھ مضبوط ہے، نہ ہی جو پڑوسی ہے، جو رشتہ دار ہے، نہ ان میں سے کوئی مضبوطی ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا سہارا لیتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ سے اپنی تمام طاقتیں اللہ کو سپرد کر دو کہ اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سارا نظام چل رہا ہے۔ اور اسی لیے ایک شاعر نے مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، دو عالم سے خفا میرے لیے، یعنی پوری رشتہ دار ناراض ہیں، باپ ناراض ہیں، ماں ناراض ہے، رشتہ دار دوست احباب سب کے سب ناراض ہو گئے کہ یہ کیا کس چیز کی دعوت دینے چلا ہے، ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے، کبھی اللہ کا ایسا کرو، اللہ کو مانو، یہ سب کیا ہے بیکار کی چیزیں ہیں، ایک دم ایسا ہو گیا، سب خفا ہو گئے، بیوی خفا، بچے خفا، کیا کر رہے؟ مگر اللہ فرماتے یہی توحید ہے کہ خدا کل قیامت میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہو گیا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، بس اللہ ہی اللہ کے حکم کو ماننا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑنا ہو۔ اگر اللہ کے حکم بتانے کے لیے اگر ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، بچے ناراض ہو رہے ہیں، مگر ان کو دعوت دے، پیار سے دے، بتائیں، مگر ناراض ہو رہے ہیں ہونے دیجیے، آپ کو بتانا ہے اللہ کا احکام ہے، اللہ کا قانون ہی ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی لوگ آ گئے، کوئی خوف نہیں، ڈر دل میں ڈر ہی نہیں، بھائی اللہ جس کا مالک ہے، جس کا پروردگار اللہ ہے، یہی تو ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے کہ توحید کیسے دل میں بٹھایا تھا کہ بھائی اب لوگ جو ہے آئے، قوم آئی، تو یہ کیا ہو گیا کہ پورے گروپ ٹوٹے پڑے ہیں، تو سب لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کون توڑا ہوگا. تو ایک شخص جس کے سامنے یہ بات آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو ایک دن آئے گا میں ضرور ان لوگوں سے انتقام لوں گا، اس کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروں گا میں. تو ہوا یہ کہ فوراً بتایا کہ ہاں اس کا نام ابراہیم ہے، جنہوں نے یہ سب بات کو کہ اس وقت جو ہے کہہ رہا تھا کہ میں ایسا کروں گا. تو فوراً لوگوں نے ان کو بلایا کہ تم نے یہ کیا ہے، بولے میں اصل ان کو دعوت دینی ہے، ان کے سامنے یہ بات کہلوانی ہے کہ تم کہو کہ واقعی یہ بات نہیں کر سکتا، یہ نہیں بول سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، پھر تم کیسے انبھک بنے ہوئے ہو کہ تم اس کو مانتے ہو. تو فوراً ان لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ توڑا ہے، کہ تم خود ہی پوچھ لو نا، تمہارے جو پروردگار ہے ان سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے، کس نے یہ سب کیا ہے. اب بڑے بھوک جو تمہارے بڑے سردار ہیں وہ سامنے کھڑے اور لے کر کے انہوں نے توڑا ہوگا. پھر فوراً ان میں سے کچھ نے کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو سنتے بھی نہیں، تو دیکھتے بھی نہیں. بس فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو موقع ملا کہا کہ پھر تم کس کو مانتے ہو، تمہارا پروردگار کیسا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، ایسا کوئی پروردگار ہوتا ہے جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. تو اب ان لوگوں کی بات تو سمجھ میں آئی، مگر جاننا اور ماننا دونوں میں فرق ہوتا ہے. جان تو سب رہے تھے، نمرود بھی جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا. اصل یہی ہے کہ آج ہمارا ایمان بھی وہی ہے، جاننے والا ہے، ماننے والا نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے یہ غلط ہے مگر مانے گے. شادیوں میں بدعتیں اتنی ہوتی ہیں اور رسومات اتنے ہوتے ہیں جو اسلام سے بالکل باہر ہیں، مگر مانتا نہیں ہے، جانتا ہے. تو جانتا وہ بھی تھا کہ خدا یہ نہیں ہے، مگر وہ ماننے سے انکار تھا. نمرود جو بادشاہ تھا وہ بھی جانتا تھا کہ یہ جو ہے یہ میرا خدا نہیں ہے، مگر ماننے کو تیار نہیں تھا. آج ہم جاننے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماننے والے بڑے خدا کو ایسا ایمان دکھائیں جیسے ایمان کی دعوت حضرت جناب محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، ایمان کی دعوت دی تھی. ایسا ایمان دل میں پرویا تھا کہ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہ تو مطلب مردہ کی مانند ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہو تو مردہ ہے، اور کھڑے ہو. یہ ایمان تھا. آج تو ہم مردہ بنے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم ماننے والے جاننے والے ماننے والے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خبر بتوں کے توڑنے والی، میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ ہونے والے ہیں. کچھ ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ قربانیاں، ان کے جو امتحان ان سے اللہ نے تو اس کے بھی کچھ تذکرہ کیے جائیں. اب دیکھیے باپ سے ہٹے، اب آ کے معاشرے میں پڑے، معاشرے میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے. پھر یہی خبر پہنچ جاتی ہے بادشاہ کے پاس. عراق کے بادشاہ کا اس وقت جو ہے عراق کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو نمرود کہا جاتا ہے. تو یہ نمرود اس کو خبر پہنچی کہ فلاں ایسا شخص نکل گیا جو کہتا ہے کہ بھائی بت توڑ پھاڑ دیا، یہ بہت گرم ہوا اور اعلان کر دیا کہ بھائی ان کو لایا جائے. کون شخص ہے ایسا جو جس نے پورے بتوں کو جا کے توڑ دیا ہے؟ تو فوراً ان کو جو ہے پیش کیا گیا کہ نمرود کے سامنے کہ دیکھیں یہ فلاں ہے. بولے تو کس کی دعوت دیتے ہو؟ بولے میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں دیکھیے جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو کرتے رہتے ہیں یہ بھی بیچارے وہ کر لیتے ہیں. ہندو کے گھر میں جو پیدا ہوا کرسچن کے گھر میں جو پیدا ہوا کرسچن بنتا ہے، مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا مسلمان بنتا ہے. مگر خدا نے آبا پرستی کو سب سے زیادہ اگر خسارہ ہوتا ہے وہ آبا پرستی، اسی لیے قرآن نے کہا کہ آبا پرستی یعنی اپنے بابا و اجداد کی چیزوں کو مت دیکھو، پڑھو لکھو سمجھو، دیکھو سمجھو کہ اسلام کیا ہے. باپ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے، ٹھیک ہے پڑھیے، مگر وہ بھی دیکھیے کہ باپ پڑھتے تھے کس طرح پڑھتے تھے. آپ بھی تھوڑا سا مطالعہ کیجیے کہ قرآن نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تلاوتیں کیسے کی جاتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسا معاملات. یہ پڑھنے کی چیز ہے، اسلام سمجھنے کی چیز ہے. تو آبا پرستی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بظاہر ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ بت پرست ہیں، بت ساز ہے، بناتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی تڑپ، اللہ کی کھوج، خدا کی کھوج کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. کبھی سورج کو دیکھتے تو کہتے یہ خدا ہے، کبھی چاند کو دیکھتے تو یہ خدا ہے، کبھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس کے بعد دیکھا کہ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي.
تھا، فلما علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، رأى کوكبا، ستاروں کو جب رات میں دیکھا تو انہوں نے یہی خدا ہو سکتا ہے، قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلين، جب یہ ظاہر ہو گیا بولے یہ بھی نہیں، پھر اور آگے سورج کو دیکھتے تو بولتے ہیں نہیں یہی میرا رب ہو سکتا ہے، اور یہ رب جو ہے نا ھذا اکبر، یہ رب جو ہے میرا سب سے بڑا رب ہوگا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ایسے کھوجتے کھوجتے تلاش کی کہ نہیں ایسا کوئی رب نہیں ہے، رب وہی جو تمام چیزوں کو چلا رہا ہے، جو رات بھی آتی ہے اور شام ہوتا ہے، سورج نکلتے ہیں، چاند نکلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں، یہ سب کا کوئی مالک ہے، تو ایک خدا کے موحد بنے، موحد اعظم بنے۔ تو ایک کھوج تلاش، خدا کو سمجھنا، خدا کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، یہ تلاش کرنا بھی یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان کو تلاش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا دربار میں بلانے کے بعد ان سے یہ نمرود کہتا ہے کہ تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ بھائی ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ بولے وہ کون ہے؟ بولے وہ جلاتا ہے مارتا ہے، یعنی زندگی وہی دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے کہ زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے بولا کہ ارے، تو نمرود جو اس وقت تھا وہ بھی رب کی طرح تھا، خدا کی طرح تھا، لوگ اس کو بھی سجدہ کرتے تھے، جس طرح سے رب کی خدا کے بت کی پرستش کرتے تھے ویسے اس کی پرستش ہوتی تھی۔ اب تو یہ جان رہا ہے کہ اب یہ آ گیا تو میری تو سب چیز ختم ہو جائیں گی، مطلب مجھے کوئی خدا نہیں مانے گا، اب ایک ہی خدا کو مانے گا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ اس نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ دیکھو میرا خدا وہ ہے کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو فوراً اس نے کیا کیا کہ ایک جو ڈیسنٹ آدمی یعنی ایماندار آدمی بے قصور کے کسی آدمی کو کھڑا کیا اور اس کو جلاد کو حکم دیا کہ اس کو مار دو، فوراً اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جس کو سزا ہو چکی تھی یعنی پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی، اس کو بلا کے اس کو رہا کر دیتا ہے، تو کہتا ہے دیکھو اس کو، یہ بے قصور آدمی تھا، ہم نے اس کو مار دیا، ہم نے اس کو موت دے دی۔ اب دیکھو یہ انسان مرنے والا تھا، ہم نے اس کو زندگی دے دی، اس کو بخش دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اصل تو خدا وہ ہے جو نیز سے ہست کرتا ہے، یعنی کوئی وجود نہیں ہے، ایک وجود دیتا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی مرنے والا ہے، اس کو چھوڑ دیا تو زندہ ہو گیا، اور جو مرنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا زندہ، جو زندہ تھا اس کو مار دیا تو موت۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حجت پورا کرنی تھی، دلیل دینی تھی کہ اللہ کون ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک اور سوال کیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالتا ہے، مشرق میں ڈباتا ہے، جو مشرق۔ اب اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں رہا، اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں رہا۔ اب دیکھیے ایک یہ اور سوال کر سکتا تھا، کہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تمہارا کوئی خدا ہے، تم ان کو بولو کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں سورج کو ڈبو دے۔ یہ سوال وہ نمرود کر سکتا تھا، اور اس لیے اس نے یہ سوال نہیں کیا، کتاب میں لکھا ہے، اور اس لیے اس نے یہ سوال نہیں کیا۔ اگر وہ سوال کر دیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ ایک دن مغرب سے نکال کر مشرق میں کر دیے تو ہم تو پورا پانی کے پانی ہو جاتے، پھر تو ہمیں کوئی نہیں مانتا۔ اس نے جان بوجھ کے سوال ہی نہیں کیا کہ اپنے خدا تمہارا ہے، ان کو بولو ایسا، جان رہے تو وہ تو ہو رہا ہے، کوئی اور ہے اس کا مالک ہے، اس کا چلانے والا کوئی اور ہے، مگر ماننا ہے، جاننا ہے، ماننا نہیں ہے۔ ایک ہی وجہ تھی کہ جاننا ہے، ماننا نہیں۔ تو بادشاہ بھی جو ہے خون کا پیاسا، اور پڑوسی جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، احباب جو ہیں، سب خون کے پیاسے، سارے لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں، مگر موحد اعظم ایسے کہ اللہ کے توحید کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے۔ ان کی دعوت، ان کا ایمان اتنا جذبہ والا کہ کوئی نہیں، بس اللہ اللہ۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نمرود نے اب ان کے لیے ایک آگ لگوائی، ایک جگہ پہ آگ لگوا کر کے کئی دنوں سے، 4 دنوں 5 دنوں سے آگ کے انتظام کے بھائی وہ ڈالنا ہے، یہ جو ہے بہت جو ہے بادشاہ کے جو ہے گستاخی کرنے والا، بتوں کو توڑنے والا ہے، ان کو کیا کیا جائے، ایک بار آگ میں ڈالا جائے۔ نمرود کے لیے نمرود نے آگ کا انتظام کیا، لوگوں نے آگ جلوائی۔ ایسا روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ کی اتنی تپش تھی کہ جو اطراف میں جو چیزیں تھیں وہ بھی جھلس گئی تھی، اتنی تپش کہ اگل بغل کی چیزیں بھی جو ہے، اوپر سے پرندے بھی جب گزرتے تو اتنی تپش کے اوپر سے گر جاتے، اتنے گرماہٹ تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے، سکون سے، بھائی جن کا کام میں کر رہا ہوں وہ مجھے بچائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، کسی چیز کو بے پرواہ ہے، کچھ سوچ بھی نہیں رہے، کچھ ہلکے سے زبان اور چہرے میں کوئی شکن سا نہیں ہے، پیشانی میں کوئی بل بھی نہیں کھا رہا ہے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے، مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، کہہ رہے ہیں کچھ کیا جائے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ میرا خدا ہے۔ تو ان کو جو ہے فوراً آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں لکھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، اے میری آگ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ٹھنڈ ہو جا اور سلامتی والا ہو جا۔
اتنا ٹھنڈ بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، ایسا ٹھنڈ ہو کہ سلامت رہے۔ ٹھنڈی میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈی اے سی میں ہم چلے جائیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، تو اتنا ٹھنڈ بھی نہیں، اللہ فرماتے ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی والا ہونا ہے کہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ باڈی برداشت کر سکے۔ تو وہی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اس آگ کی صفت ہے جلانے کی، مگر قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے وہ محتاج ہے کہ اللہ اس کو حکم دے کہ اس کو جلانا ہے کہ نہیں جلانا ہے۔ تو یہ ایمان کی جب پاور بڑھتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کا قریب ہے، یہ تو اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے۔ تو یہی تو ہوتا ہے نا، تو اللہ اپنے بندوں کو جو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اس بندے کو کہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے، کہ واقعی جب وہی برداشت کر لیتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے اور اللہ اپنے سب چیز کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، تو وہ ایک دن اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کی مدد ایسی ایسی اس کے پاس آتی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس کیوں مدد آتی ہے۔ مدد اس لیے آتی ہے کہ اللہ دکھا دیتے کہ دیکھو یہ تو وہی بندہ تھا جس نے اپنی زندگی کیسے کیسے گزاری تھی۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مدد آئی تو اب کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہر کوئی کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے، کیوں ہے؟ یہی آزمائش کی وجہ سے کہ اللہ نے کیسے کیسے آزمائشوں میں ان کو ڈالا تھا۔ مگر اصل ہے ایمان، کہ دل میں ایمان ہو کہ اللہ کا ایمان، کہ سب کچھ اللہ کا ساز ہے، اللہ ہی ہر کچھ کرنے والا ہے، ہر کام اللہ ہی بناتا ہے۔ بس اس نیت سے ایسے ایمان والوں کے ہاں اللہ کی قدر ہے، ایسے ایمان والوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے، ایسے ایمان ہمیں رکھنے کی بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے اندر ہی سیرت رسالت آتی ہے، جب ایمان ہے اس کا جزو ہے کہ رسالت ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو۔ ایک جگہ صرف اللہ نے صرف کہا کہ بھائی مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ، دو ہی بات ہے، رسالت ہے نہیں۔ مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ کو ایمان لانے ہی کے مطلب ہے کہ رسول کو ماننا، جو رسول کو نہ مانے۔ دوسری آیتوں سے یہ چیز کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے خود ہی فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، گویا کہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے۔ اب دیکھیں کچھ ماحول ایسے ہیں معاشرہ میں کہ کچھ باتیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سے سب باتیں سمجھ بھی انسان نہیں پاتا، کچھ کو رکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کو انسان سمجھ کر نکال کر رکھ سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ آج اگر ہم صحیح حقیقت بیان کریں تو ہم سب جو ہے نا صرف جاننے والے مسلمان ہیں، ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے پاس آتی ہے۔ تو جاننے والے کون تھے؟ وہ جاننے والا نمرود بھی تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ فرعون نے کہ میں تو کمزوری ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں بارش نہیں برسا سکتا، اے اللہ کچھ انتظام کیجیے، تو خود ہی دعا مانگتا تھا فرعون۔ تو فرعون بھی جانتا تھا، ہر کوئی ہر چیز جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ آج ہم بھی جاننے والے ہوتے جا رہے ہیں، ماننے والے نہیں ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر جگہ پریشانی ہم پر آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان پر پریشانی نہیں آ رہی ہے، پریشانی ان پر آ رہی ہے جو ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ ماننے والے آج بھی کھڑے ہیں کہ آؤ کوئی پاور کوئی طاقت ہے، آؤ اللہ کے سامنے کوئی آئے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ایسے ایسے ہیں بزرگ ہستی جو آج بھی ان کے ایمان ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کے سامنے کسی باطل طاقت کی جو ہے طاقت نہیں چل سکتی۔ تو ایسے ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معاشرہ میں وہ جو باطل چیزیں ہیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو پھینکنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے ہی دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اصل مقصد یہ ہے کہ دعوت کے جو سب سے زیادہ اصول ہیں، دعوت سے یہ مراد مت لیجیے کہ میں کسی پارٹیکولر ایک جماعت کو بول رہا ہوں، دعوت سب کے لیے ہے۔ تبلیغ مطلب دعوت دینا، تبلیغ کرنے کسی چیز کو، یہ اس سے کوئی پارٹیکولر جماعت مراد نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ایسا نہیں کوئی جماعت والے کہیں کہ ہم تو جماعت والے کو کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو بھی ہم بھی دعوت سب الگ الگ ذمہ دار ہے اپنے اپنے گھر کا، کہ اپنے گھر سے دعوت کو شروع کرے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، بتائے کہ دیکھو بیٹا ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ بری چیزیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کو رکھا جائے، اللہ کے نبی کی خود چیزوں کو رکھا جائے، کہ اللہ کے نبی کو بھی یہی کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت شروع کی، سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنے والد کو دعوت دی کہ والد آپ برے ہیں، آپ جو ہے غلط گمراہی میں ہیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا، پھر وہ الگ بحث ہے، مگر دعوت کے جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کو تیار کریں۔ ہاں یاد رکھ لیجیے، گھر کے لوگ جو ہے
جب بدعت میں پڑے شعر پر عمل کر لینے کی ہے ضرورت ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہی تو اصل ہے کہ اللہ جب یہ الفاظ کہے کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے لیے جو ہے نا سب سے لڑ گیا تھا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ جہاں اصل زندگی جو ہے ہماری جہاں سے شروع ہونی ہے، وہاں اگر اللہ کے ایسے الفاظ ہمارے پاس آ جائیں پھر ہمارے بیڑے پار ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے گھر کا نظام، دینی نظام قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ خود سب اپنی اپنی فکر کرنے لگے کہ ایک معاشرہ اچھا بنے گا۔ معاشرہ اصل فکر ہے سب دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے، فلاں ایسا کر رہا، فلاں بھی چھوڑو بھائی، فلاں جیسا کر رہا، فلاں فلاں اپنا جو ہے سب اعمال کا محک بتائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کی ضرورت ہے صحیح کرنے کی، ہم اپنے کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں سننے پر عمل کی توفیق عطا